اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید کی بیوی کے قصے کو بیان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زید سے کروائی. دونوں میں نہ ہو سکا, گزارا نہ ہو سکا, پھر انہوں نے طلاق دی. حضرت زید نے طلاق دی. علی حجویری نے کشف المحجوب میں کیا لکھا کہ نبی کی نظر زید کی بیوی پہ پڑی, جس سے وہ اس پہ حرام ہوگی اور اس پہ حلال ہوگی. یہ جھوٹ ہے اور اللہ کے نبی کی توہین ہے اور تہمت ہے. آپ انہوں نے طلاق دی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی. اکثر نماز کے دوران لوگ اپنی شہادت کی انگلی کو ہلاتے ہیں. سنت سے ثابت ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو اپنی اس انگلی کو ہلاتے ہیں. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھنے کا اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے. اور جو قسم اٹھائے اس کی قسم کا اعتبار بھی کرنا چاہیے. اگر کوئی اللہ کی قسم کھا لے آپ کے سامنے تو آپ اس کا اعتبار کریں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نہیں تھے؟ تھے تو بشر کا سایہ ہے. یہ میڈن بریلوی مسئلہ ہے جو کہتے ہیں آپ بشر ہی نہیں تھے. جیسے ہم نے طاہر القادری کا حوالہ آپ کو سنایا, جب بشر نہیں تھے نوری تھے, نوری کا سایہ نہیں ہوتا. اس کی کئی واقعات احادیث کے اندر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے, آپ نے 2 قدم آگے بڑھے, پھر 2 قدم پیچھے ہٹے, سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا آپ نے 2 قدم آگے کیوں اور پھر 2 قدم پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا جب میں آگے ہوا اللہ نے مجھے جنت دکھائی, میں اس کی طرف میں آگے ہوا, اور جب میں پیچھے ہوا اللہ نے مجھے جہنم دکھائی, یہاں تک کہ میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا تو اس سے میں پیچھے ہٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو بھی آدمی جماعت سے ایک بالش بھی دور رہا تو اس کی موت جہالت کی موت ہے. تو صحابہ نے کہا اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے, تو نبی نے فرمایا ہاں اگر وہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے تو بتائیں کس جماعت میں ہونا لازمی ہے؟ اگر لازمی ہے تو موجودہ جماعت دور میں کون سی جماعت ٹھیک ہے؟ اس جماعت سے مراد مسلمانوں کی خلیفۃ المسلمین کی جماعت ہے. جب مسلمانوں کا خلیفہ ہو, ایک حاکم ہو, اس حاکم کی اتباع سے, اطاعت سے, بیعت سے باہر نہیں نکل سکتے. جو خلیفۃ المسلمین کی بیعت توڑتا ہے, اس پہ خروج کرتا ہے, وہ جہالت کی موت پہ مرتا ہے, بھلے وہ جو مرضی ہے. اس سے مراد یہ جماعتیں نہیں ہیں, یہ دیوبندی, بریلوی, سنی, حنفی, شافعی, قادری, یہ نہیں. اس جماعت سے مراد خلیفۃ المسلمین کی جماعت. خلیفۃ المسلمین کی بیعت توڑنے والا, اس سے ایک بالش بھی مسلمانوں سے پیچھے ہٹ کر تفرقے کی صورت پیدا کرنے والا جہالت کی موت پہ مرتا ہے, بھلے کوئی عمل کرے. اسی لیے صحیح مسلم میں ہے کہ اگر خلیفۃ المسلمین کی موجودگی میں کوئی اور خلافت کا اعلان کرے تو اس کو قتل کرنا ہو, بھلے وہ کتنی بڑی شخصیت اور کتنی بڑی ہی ذات کیوں نہ ہو. آج کے دور میں کس جماعت میں شامل ہونا چاہیے؟ وہ جماعت, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج کے دور میں دودھ ہی سے لینا چاہیے. 3 دکانیں ہیں, 4 دکانیں ہیں دودھ بیچنے والوں کی. ایک کہہ رہا میں نے دودھ میں نلکے کا پانی ڈالا ہے, ایک کہہ رہا ہے میں نے دودھ میں دریا کا پانی ڈالا ہے, ایک کہتا ہے میں نے کنویں کا ڈالا ہے, چوتھا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ سارے فراڈ کرتے ہیں, میں زمزم ڈال کے بیچ رہا ہوں. کس سے لوگے؟ ایک کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ دودھ وہ ہے جو بھینس کی تھن کی دھاروں سے دھارے ہیں, اس میں کسی چیز کی ملاوٹ ہم نے نہیں کی, نہ زمزم ڈالا, نہ کنویں کا, نہ جوہر کا, نہ تالاب کا, نہ نلکے کا. کس سے لوگے؟ جس کے پاس خالص ہے. ایک ہے جو کہہ رہا ہے اللہ رسول کی بات 12 امام کو بیچ میں ڈالا ہے, ایک کہتا ہے اللہ رسول کی بات صوفیاء کرام کو بیچ میں ڈالا ہے, ایک کہتا ہے اللہ رسول کی بات دیوبند شریف والوں کو بیچ میں ڈالا ہے, ایک کہتا ہے اللہ رسول کی بات بریلی شریف کے لے کے آئے. انہوں نے پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں, اپنے اپنے مولویوں کو ڈالے ہوئے. اس وقت دھرتی پہ سوائے اہل حدیث کے کوئی نہیں ہے, اہل سنت والجماعت کے کوئی نہیں ہے جو کہتے ہیں لوگوں دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کے علاوہ ہر کسی کی بات غلط ہو سکتی ہے, محمد کی بات غلط, ہر کسی کی بات کو ٹھوکر مارا جا سکتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے ہر کسی کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے سوائے جو محمد قبر میں سو رہے ہیں, ان کی کوئی بات غلط. یہ شان نہ ابو حنیفہ کی, یہ شان نہ مالک کی, یہ شان نہ احمد بن حنبل کی, یہ شان نہ 4 اماموں کی, نہ 12 اماموں کی, نہ
نہ 4 خلیفوں کی، نہ ابو بکر و عمر و عثمان کی، یہ شان ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا انا سید ولد آدم، پوری آدم کی اولاد کا سردار محمد کریم ہے۔ لواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا۔ دیکھیے کون ہے جو محمد کریم کی سچی اور سچی دعوت آپ کو دے رہے ہیں کہ لوگوں پوجنا ہے عرش والے کو، پوچھنا ہے مدینے والے کو، عرش والے کے علاوہ پوجنا کسی کو نہیں، مدینے والے کے علاوہ پوچھنا کسی سے نہیں، عبادت اللہ کی کرنی، طریقہ سارا رسول اللہ سے لینا۔ اب رسول کی حدیث ابو حنیفہ دے دے سر آنکھوں پہ، مالک دے دے سر آنکھوں پہ، احمد ابن حنبل دے دے سر آنکھوں پہ، شافعی دے دے سر آنکھوں پہ، جو مرضی دے دے۔ ارے بات آگے لے جاؤں، حدیث رسول شیطان سے بھی سن لیں گے تو اس کو بھی مانیں گے یا نہیں؟ ابو ہریرہ پہرا دے رہے تھے سامان پہ، چوری کرنے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ آیت الکرسی سکھا کر دیا تھا یا نہیں؟ اور نبی نے کیا کہا تھا؟ ابو ہریرہ سکھانے والا شیطان تھا، سکھا رحمان کا کلام کیا۔ ہم ماننے پر تیار ہیں شیطان کی بات اگر مہر لگی ہوئی ہو محمد کریم کی عدالت سے، اور نہیں مانتے عمر ابن خطاب کی بات اگر وہ ٹکرا جائے محمد کریم کی بات سے۔ جذبات میں کہہ رہا ہوں، عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا، جب لوگوں نے کہا تھا حج تمتع کرنے والے، بابا نے منع کیا ہے اور کہا تھا من ابی، بابا کون ہوتا ہے؟ نزل الشریعہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریعہ علی ابی۔ قرآن جبرائیل لے کر جب بھی اترا ہے فاطمہ کے بابا پر اترا ہے، عبداللہ کے بابا پر کبھی بھی نہیں اترا۔ مانتے ہیں اس کی بات جو مدینے والی سرکار سے مہر لگوا دیا جائے، اور ٹھکرا دیتے ہیں ہر اس کی بات کو جس کی بات ٹکرا جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعوت دینے والے اہل حدیث ہیں، آؤ ان کے دست و بازو بنو، اللہ کی توحید کو مانو، محمد کی رسالت کو مانو، اور یہ وہ راستہ ہے جس پہ چلنے کے بعد جنت مل جایا کرتی ہے۔ بچے کے بال کہاں نکالنے چاہیے؟ اکثر لوگ مزار پہ جا کر نکالتے ہیں، نائی کی دکان پہ نکلوانے چاہیے۔ اگر یہ دربار انہوں نے نائی کی دکانیں بنا لی ہیں تو وہاں نکلوا لیں۔ یہ درباروں پہ بال کٹوانا عبادت ہے، نہیں سمجھے آپ؟ عمرہ کرتے ہو، حج کرتے ہو، بال کٹواتے ہو یا نہیں؟ یہ اللہ کی عبادت ہے نا، اللہ کی عبادت ہے۔ طواف کیا، سعی کی اور پھر بال کٹوائے، اور رسول نے کہا اللہ جو اس طرح پھروائے اس پر آپ نے 2 مرتبہ رحم کی درخواست کی، اور جو بال کٹوائے اس پر 1 مرتبہ۔ یہ جس طرح حج میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، عرصوں میں پیروں کی عبادت ہوتی ہے۔ یہاں مینا میں ٹینڈ کروائی جاتی ہے، وہاں بھی وہ ساری ٹینڈ کروا کے ایک لٹ بابے جی دے میں آدھی چھاڑ دیں گے۔ جا رہا ہے بچہ، پوری ٹینڈ ہے، ایک لٹ سرکار۔ یہ لٹ سرکار کیا ہے؟ یہ بابا جی نے نظر بندی سی، بچہ ہوندہ نہیں سی، بڑی دوائیں کی، بڑا علاج کیا، آخر بابا نے بچہ کیا، اور جب بابا بچہ دے دے تو پھر اس کی نظر کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنے والا غیر اللہ کی عبادت کر کے شرک اکبر کر رہا۔ بھائی نے سوال کیا ہے، میری بیوی بیمار ہے، صحت کے لیے دعا کریں۔ جن مسلمان بھائیوں کی بیویاں بیمار ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ کو شفا عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ بیمار ہیں، بہن بھائی بیمار ہیں، آپ اولاد بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے اور جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے۔ آپ ایک عورت رنڈی کے بارے میں جو کہا ہے وہ صاحب ناراضگی ظاہر کی، تو جو مؤلف جس نے اس کتاب کو لکھا ہے اس صاحب کی تعریف بھی کر رہے ہیں، یہ کیسے؟ ہاں بھائی، ہم سے ناراض ہونے والوں کو بہتر ہے وہ رشید احمد گنگوہی سے ناراض ہو جس نے یہ کفر کا واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ہم نے تو صرف وہاں سے اٹھا کر ان کے چہرے سے توحید کا پردہ اتار کر اصل وحدت الوجود کا عقیدہ دکھایا ہے جن کی کتابوں میں کیا